السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس میں موضوع پہ جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، پہلے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید میں نے اس میں بہت زیادہ سخت الفاظ، سخت ورڈ کا یوز کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں یہاں پہ سمجھانے کی نیت سے بیٹھا ہوں، بلکہ ان کی تنقید اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے پھر میں نے اس کو کینسل کر کے میں نے سوچا کہ تھوڑا نرم الفاظ میں اس پہ بات کی جائے۔ اور دوستو، وہ موضوع جو ہے وہ ہے آج کل سوشل میڈیا اور اس پہ جیسے کہ انسٹاگرام ہو گیا، ٹک ٹاک تو الحمدللہ انڈیا میں بین ہے، لیکن پھر اس کی جگہ پہ انسٹاگرام نے اس کی جگہ لے لی، اور آج کے وقت میں یہ اتنی بری وبا پھیل چکی ہے اس کی کہ استغفر اللہ۔ آج کے وقت میں ہماری کچھ مسلم بہنیں اس پہ آ کے اور جو حرکات کرتی ہیں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ دل تو اندر سے گالیاں بھی بہت دیتا ہے، لیکن اب تک ایسا ہوتا تھا، لیکن اب گالیاں دینا تو بند کر دیا ہوں۔ بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا۔ جیسا کہ اتنے دنوں، اتنے سالوں کے بھٹکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاید میرے بھی دل میں کچھ باتیں ڈالی ہیں جو میں غلط کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے اب چھٹی دے دی ہے، یہی سمجھو کہ ان چیزوں سے اب دور کر دیا ہے۔ ورنہ میں نے بھی بہت دنوں تک ایک حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی جو زندگی گزاری ہے، اللہ کی پناہ۔ اور شاید اسی لیے یہ باتیں میں آج کرنے بیٹھا ہوں، کیونکہ آج کے وقت میں ہماری بہنوں کا نام سوشل میڈیا پہ فاطمہ، عائشہ، رقیہ، ام سلمہ، ترنم، فرزانہ، بہت اچھے مسلم نام ہوتے ہیں، الحمدللہ والے نام، لیکن جب ان کے پروفائل پہ جاؤ، ان کے حرکات کو دیکھو تو بے ساختہ دل سے استغفر اللہ ہی نکلتا ہے۔ اور پھر ان کے ان ویڈیوز پہ جب آپ کمنٹس پڑھیں گے، اس میں بھی میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ اگر اس پہ کمنٹس مسلم لڑکوں کے ہوں گے تو ان کو بے انتہا شرم دلانے کی ان لڑکوں نے کوشش کی ہے۔ کسی نے بے حیا کہا ہے تو کسی نے بے شرم کہا ہے، کسی نے اسلام کے نام پہ یہ سب کرنے کے پہ ان لوگوں کو غیرت دلائی ہے۔ اچھا ہی کیا ہے۔ اور جو غیر مسلم لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں اس میں تو بس کہا نہیں جاتا ہے، زبان سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی تو اویو پہ لے جانے کا آفر دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ، آپ سمجھ سکتے ہیں اویو کیا چیز ہے۔ میں بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں باہر ہوں، انڈیا سے، سعودی عرب میں رہتا ہوں فی الحال تو، لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ اویو کیا بولا ہے۔ تب پتا چلا کہ جو چیزیں پہلے خطرے سے خالی نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی ریڈ پڑ جانے کا خطرہ ہوتا تھا، ہوٹلوں میں وغیرہ ایسی جگہوں پہ جو بد کرداری، بد کام کرتی تھی لڑکے اور لڑکیاں مل کے، لیکن اب اسی چیز کو اس اویو کے ذریعے سے بالکل لیگل قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے بکنگ کریں، اور جو مرضی ہو، جہاں مرضی ہو آپ جائیں، ہم آپ کی سیفٹی کی ذمہ داری دیتے ہیں، آپ کو کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی، آپ دل کھول کے جو مرضی ہو، جو بدکاری کرنا ہے کرو۔ یہ اویو حضرات تو ایسے لڑکے ایسے ویڈیو مسلم لڑکیوں کی ویڈیوز پہ آ کے ایسے ہی کمنٹس کرتے ہیں۔ حالانکہ جو نان مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ڈانس وغیرہ کرتی ہیں تو یہ عجیب نہیں لگتا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ ان کے لیے دنیا بس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اس کے آگے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ان کا
زندگی کا اصول یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، مرضی جتنا مرضی ہے عیش و عشرت سے گزار لو، بعد میں اس کا کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا آپ سے۔ لیکن یہ اسلام کہتا ہے کہ نہ، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں انسان ایک کلاس، ایک کورس کی طرح ہے۔ ایک اسلام مسلم پوری دنیا بلکہ ایک اسکول کی طرح ہے کہ آپ یہاں پہ جو حرکت کریں گے، جو کام آپ کریں گے، آپ کی ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، کرامن کاتبین، آپ کے اچھے کام بھی لکھے جا رہے ہیں اور آپ کے برے کام بھی۔ اور یہ اسی میں مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، باقی میں بات صرف مسلمانوں کی کروں گا، کیونکہ اگر کچرا ایک قرآن کی کوئی آیت کچرے میں پڑی ہو اور ایک انگلش کی کتاب پڑھی ہو، تو ایک مسلمان سب سے پہلے اس قرآن کی آیت کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے میں مسلم کی بات کروں گا، جو نہیں مانتے ہیں ان کی بات بعد میں، لیکن جن لوگوں نے اس چیز کا اقرار کر رکھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے کہ ہم مسلم ہیں، ان کے پروفائل پہ جاؤ تو لکھا ہوتا ہے پراؤڈ آف مائی سیلف بیکاز آئی ایم دا مسلم، لیکن ان کی حرکتیں دیکھو تو شیطان بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ اسے بھی اپنے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا باقی کا کام ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ تو مسلم لڑکیوں سے درخواست ہے، یہ ایسی حرکتیں سوشل میڈیا پہ آ کے اللہ کے واسطے نہ کریں۔ پہلے میں نے اس کے اوپر بہت کڑا رویہ اختیار کیا تھا، بہت الٹی سیدھے باتیں کہی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ نہ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ سمجھانے کا مقصد جس چیز سے لوگوں کے دل میں اور درار آ جائے، کیونکہ غصہ اور نفرت کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، اس سے انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ ضدی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کو ختم کر کے پیار والا بھاشا، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاشا ہے، پیار، نرم دلی، انہوں نے تو ان لوگوں کو بھی کبھی غلط نہیں کہا جن لوگوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ آپ طائف میں گئے، لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، بدن لہو لہان، خون سے لہو لہان ہے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ سے کہتے کہ یا اللہ کے نبی، آپ کہو تو ابھی کہ ابھی میں پورے شہر والوں کو نہ اس طرح سے ملا دوں کہ وہ ایک چپک کے چکنا چور ہو جائے، اس طرح ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں جبریل، یہ لوگ جو آج مجھ پہ یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں نا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہی لوگ اسلام کے سربراہ ہوں گے، یہی لوگ اسلام کا بول بالا کریں گے، یہی لوگ ہوں گے جو ایک دن اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور میں تو ویسے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں اس پوری دنیا کے لیے۔ تو وہی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی لینگویج، اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری بہنوں، کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو یہ سب کا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں شہرت پا لو، کچھ فالوورز آپ کے بڑھ جائیں، کچھ پیسے آپ کے اس میں آ جائیں، لیکن یہ پیسہ بھی آپ کا حرام ہوگا۔ اگر آپ غیر اسلامی حرکت کر کے آپ کچھ کماتے ہیں تو یہ بھی آپ پہ ایک حرام ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، آپ کا نام مسلم ہوتا ہے، آپ کا نام فاطمہ ہوتا ہے، آپ کا نام رقیہ ہوتا ہے، آپ کا نام عائشہ ہوتا ہے، لیکن آپ بے حیاؤں کی طرح جب آ کے سوشل میڈیا پہ ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں چہرے کھول کے، اس سے آج ہمارا ہندوستان میں کیوں اتنا برا حال ہے؟ کیوں مسلمان ہر جگہ کاٹا جا رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ مارا جا رہا ہے؟ اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم بھی ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلا رکھا ہے، ہم نے اللہ والا جب کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے اس دنیا میں بھی۔ نہیں تو ذرا کبھی پڑھو آپ اسلام کی تاریخ، مسلمان کیا تھے،
جن کو دیکھ کے وہ رونے والا کے مسلمان، جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، آج ہم نے جو اسلام دنیا کو پیش کر رکھا ہے، ہمیں دیکھ کے غیر مسلم بھی استغفر اللہ ہی کہتے ہوں۔ بس کہنے کا یعنی کہ وہ ہم پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں ہماری حرکتوں پہ، اور ان پہ پھر یہ اثر نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان بڑی اچھی قوم ہے، پھر اس کا ایک الگ میسج جاتا ہے ان کے پاس جو اسلام سے جڑا ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان جی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کافر اور یہ جو مشرک ہے، یہ سیدھا قرآن اور حدیث پڑھ کے اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مسلمانوں کے ذریعے سے ایک راستہ بنایا تھا کہ مسلمان ایک لیڈر ہوگا ان کے لیے آگے بتانے کے لیے ان کو اپنے کارناموں سے، تو جو قرون اولیٰ کے جو مسلم تھے، انہوں نے جو اچھے اچھے کام کیے، جو ان لوگوں نے ایک غیر مسلموں سے اور دنیا کے سامنے جو اپنا اخلاق پیش کیا، اس سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور آج جو ہم پیش کر رہے ہیں اس سے ہم خود ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی بیٹیاں بدنام ہو رہی ہیں۔ ان کے اوپر اس تو حقیقت کہہ رہا ہوں، جب میں ان مسلم لڑکیوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں ان کے پروفائل پہ جا کے، ان کے وہ ویڈیوز پہ، بڑی شرم آتی ہے دوستوں کہ، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ کمنٹس یہ لڑکیاں خود نہیں پڑھتی جنہوں نے یہ سب پوسٹ کر رکھا ہے؟ اگر وہ پڑھتی ہیں تو یار شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے ان لوگوں کو، کم سے کم تب حرکت سے باز آ جائیں، کیونکہ ان میں سے ایک کمنٹس بھی ایسا نہیں ہوتا ہے نا جس میں ہو کہ الحمدللہ ماشاء اللہ سو بہت اچھا کر رہی ہو آپ۔ ہر کمنٹس پہ اس پہ لعنت ہی ہوتا ہے، ہر کمنٹس پہ لوگ ان کو ذلیل اور رسوائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لڑکیوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی اگر میری ان باتوں کی وجہ سے اگر راہ راست پہ لے آئے تو میں سمجھوں گا شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس محنت کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے شہرت اور ان چیزوں کوئی وہ ضرور، مجھے آپ لوگوں کی جو میں بس جو بھی کر رہا ہوں، شاید جو میں نے اتنے سال گمراہی میں گزارے ہیں اسی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے ہی ذریعے معاف کر دے، کیونکہ اس سے پہلے جو میں کرتا تھا اس سے جو میسج لوگوں میں جاتا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بجائے جو میں نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قرآن کی نعمت دی تھی، مجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا، اچھی آواز دی تھی، لیکن میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ دنیا میں چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بس اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، کچھ مصیبتیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ایسے تو بھلے یاد نہ کرے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، جب اس کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا، جب اس کو اپنا بھائی، اس کو دوست، کوئی بھی آس پاس میں نظر نہیں آتا ہے، تب بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ اسی طرح شاید میرے ساتھ بھی کچھ ہوا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، بس وہ میرے اپنے گناہ تھے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ میں بھی اسی طرح سے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کا بھی ایک محبت ہی تھی کہ اس نے رہتی دنیا میں ہی وہ چیز دکھا دی، نہیں تو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ میری بہنیں آپ لوگ سمجھ جائیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ شیئر کرے، لوگوں تک پہنچائے، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب میں آیا ہوں تو کرتا رہوں گا، کچھ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ شاید میری بھی سن لے۔ اگر اس کے ذریعے سے کسی 2-4 مسلمان بھائی بھی، بہن لوگ بھی اگر سمجھ جائیں تو میں اس کے اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھوں گا، شاید اللہ میری معافی کا ذریعہ بن جائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر کچھ اچھا لگے تو، تاکہ خدا حافظ، السلام علیکم۔